لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے اور چینج کرنے کو تیار نہ ہو. اور سورہ بقرہ تیاری کرو اور یاد رکھو کہ بہترین تیاری تقوی. واتقون یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرتے رہنا. کل کی مجلس جس منزل پر پہنچی تھی، ہلک المستعجلون ونجا المؤمنون، یا ایک اور روایت میں ہلک المستعجلون ونجا الصابرون، ہلاک ہو گئے جلدی کرنے والے اور نجات پائی انہوں نے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں. اب بات یہی ہو رہی تھی کہ کون سی جلدی ایسی ہے کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے. اچھا، کانٹیکٹ ہمارا وہی چل رہا ہے کہ کربلا کا جہاد پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ ابھی آنے والا. وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. تو ہمیں کربلا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آنے والے اس جہاد کے لیے اس طرح سے تیار ہونا ہے کہ جو جملہ معصوم کے لیے تو بالکل غلط ہے، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بالکل صحیح. اور وہ یہ ہے کہ آدمی ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتا ہے. جو غلطیاں پہلے ہو گئی ہیں وہ غلطیاں اسی انداز سے دوبارہ ریپیٹ نہ ہونے پائے. چنانچہ جہاد کربلا کے موقع پر یہ جو جملے زبانوں پہ آ رہے تھے کہ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں کسی اور کے ساتھ، تو اب یہ کیفیت دوبارہ نہ آنے پائے کہ دل تو امام کے ساتھ ہے لیکن ظاہری اعتبار سے اور مادی اعتبار سے انسان کسی اور گروہ میں شامل ہے. تو ہمیں وہاں سے چلنا ہے کہ کربلا میں جو لوگ نہیں آ سکے تو ان کی غلطیاں کیا تھیں. مگر پہلے ہلک المستعجلون تیاری، بغیر تیاری کے جو امام کو بلا رہا ہے وہ ہلاک ہو رہا. اور یہاں پہ آپ کو تاریخ اسلام کے بالکل آغاز میں جانا، جب اللہ کے رسول سے یہی کہا گیا کہ آ جائیے، اور کہا کہ ابھی کیسے آ جاؤں، تم تیار نہیں ہو، تو کہا کہ ہمیں تیار کرنے کے لیے ہی آ جائیے. تب بھی رسول اس دعوت کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ تیاری پہلے ہے، ظہور بعد میں. معصب ابن عمیر کو بھیجا گیا. معصب ابن عمیر جو میری مجالس یا مجالس سے زیادہ میرے درس باقاعدگی سے سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ معصب ابن عمیر کے حوالے سے
تاریخ اسلام میں ان کے رول کو میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں. اور یہ ایک جملہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ آج آگے چل کے جو ایک واقعہ آ رہا ہے اس میں جو 3 افراد کے نام ہیں ان میں ایک موصف بھی، لیکن ابھی ذرا وہاں تک پہنچنے میں دیر. اب یہ تیاری کے حوالے سے جو بات، تو ایک جملہ میں اور کہہ دوں، پھر کربلا، یہ جملے کا پس منظر، اور پھر آج کے عنوان پہ ہماری بات شروع. اور وہ یہ ہے، اچھا یہ اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت احتیاط سے سنبھل کے، ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں ذرا سی لاپرواہی ہو جائے یعنی بیان میں، تو ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. اور وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ میں اس سے 100% متفق نہیں ہوں، لیکن لکھا ہوا یہی کہ ایک ایسی بھی لڑائی تھی جس میں میدان جنگ میں اللہ کا رسول لشکر کا قائد ہے اور میرا مولا کرار غیر فرار لشکر کا علمدار ہے، اور پھر بھی لشکر اسلام کو شکست ہو. میں اس لفظ شکست سے متفق نہیں، لیکن تمام مورخین اسی طرح سے یا جان بوجھ کے اور یا لاپرواہی کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور وہ ہے جنگ احد، کہ یہ وہ غزوہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں شکست ہوئی اس حالت میں بھی کہ اللہ کے رسول میدان میں ہیں، مولا کائنات. شکست نہیں ہوئی. شکست تو اسے کہتے کہ ابو سفیان اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا، یا اللہ کا رسول شہید کر دیا جاتا، یا اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ حقیقت کہ مولا کائنات نے جتنی بھی جنگوں میں عالم کو سنبھالا ان میں سب سے زیادہ نقصانات میدان احد میں مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑے. اب دیکھیں یہ وہ منزل کہ ذرا لاپرواہی سے کہوں تو ذہن جائے گا کہ نعوذ باللہ مولا کے علمدار ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ تو نتیجے پہ ہم آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس لشکر کی قیادت رسالت و امامت کر رہی، آج جس لشکر کو عصمت و طہارت کی ان شخصیتوں نے اپنے حصار میں لیا، وہ لشکر بھی شکست کھا سکتا ہے اگر لفظ شکست سے ہم اور آپ اتفاق نہ کریں تو بھاری نقصان ہو سکتا. آخر ایسی کیا چیز، کیا خرابی ہوتی جو رسالت و امامت کی موجودگی میں بھی عالم اسلام کو اتنا شدید نقصان پہنچا دیتی. اب آنے والا جو امام وہ رسالت و امامت کمبینیشن ہے، نعوذ باللہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول، لیکن وہ رسالت کے ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ رسول کا جو مشن قرآن نے بتایا وہ بھی نامکمل، اور امامت کا جو مشن بیان کیا غدیر خم کے میدان میں وہ بھی نامکمل. اور دونوں کو مکمل کرنے والی ذات کا نام زمانے کا امام. اور زمانے کے امام کے حوالے سے ایک جملہ اور سن لیجئے، شاید آج کی مجلس کے آخر میں یہ واقعہ آئے یا کل کی مجلس کے شروع، تو یہ جملہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ امام کے مشن کے ایک حصے کو بیان کرے گا. ایک جملہ خالی، جب کبھی آپ رسول یا امام کی زبان پر ایک لفظ پائیں، اور بہت ساری حدیثیں جن میں کبھی رسول کی زبان پہ یہ لفظ آیا، کبھی امام کی زبان پہ لفظ آیا، اور یہاں امام سے میری مراد ہے امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام اس میں شامل، کہ جس کی زبان پہ یہ لفظ آیا اور اللہ کے رسول کی زبان پہ جب یہ لفظ آیا تو ہمیشہ اس لفظ کو پورا کرنے والے کا نام زمانے کا امام بنتا ہے. امام زمانہ کے مشن میں یہ تیسری چیز شامل، مقصد رسالت پورا کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، غدیر خم کے اعلان کو پورا کرنا ہے. اور تیسرا یہ مشن، اور وہ کیا؟ لفظ کاش. کوئی خواہش، وش، تمنا، اگر کبھی رسول کی زبان پہ لفظ کاش آئے کہ کاش میں فلاں کام کر سکتا، یا نعوذ باللہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے، حالات کی وجہ سے خاموش رہنا پڑتا ہے، اگر کبھی رسول کی زبان پہ یہ جملہ، یہ لفظ کاش،
اگر کبھی معصوم کی زبان پہ یہ لفظ آئے کاش، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کاش پورے ہوں گے اور زمانے کے امام کے ذریعے پورے ہوں گے۔ دو مختصر سی حدیثیں پڑھ دوں۔ اللہ کا رسول، اب یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے اور ہماری کتابوں میں، عالم اسلام میں یہ متفقہ حدیث کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اے عائشہ، کاش تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، لولا قوم کی حدیثو بالاسلام یا بعہد الاسلام۔ اے عائشہ، کاش تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ورنہ لنہدمت وجعلت لہا بابین۔ اب یہ کاش اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ آپ کی اکثریت مڈل ایسٹ سے آئی ہے تو اتنی عربی تو آپ سمجھ لیں گے اور سمجھ چکے ہوں گے، اور بہت آسان عربی۔ کاش یہ نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں کعبے کو لنہدم تو منہدم کر دیتا، توڑ دیتا، ڈیمالش کر دیتا۔ کعبہ توڑنے کا تذکرہ کل کی مجلس میں ایک اور کانٹیکس میں ہوا تھا، لیکن اللہ کا رسول بھی کعبہ توڑنے کی بات کر رہا ہے لفظ کاش سے۔ وجعلت لہا بابین، اور حدیث آگے بڑھتی تو خلاصہ اس کا یہ کہ میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس نقشے پر بناتا جو میرے دادا ابراہیم خلیل کا نقشہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ بنایا وہ نہیں ہے جو آج کل آپ اپنی آنکھوں سے مکہ دیکھ کے آتے ہیں، یا تصویروں میں یا ویڈیو میں یا لائیو ٹیلی کاسٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ نہیں، اور اللہ کے رسول کی تمنا ہے کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں اس کعبے کو توڑتا اور اسے اسی نقشے پر بناتا۔ اب یہ کاش کیا ایسا ہی رہے گا قیامت تک، یا کوئی اس کاش کو پورا کرے گا اور خانہ خدا کو جناب ابراہیم کے نقشے پہ بنائے؟ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ بغیر حدیثیں سنے ہوئے سمجھ گئے کہ اس کا جواب کیا۔ اور ویسے بھی صاحبان علم کا مجمع آپ کے علم میں ہے یہ ساری باتیں کہ زمانے کے امام کا پہلا کام ہی یہ ہو، مکے میں 3 دن جو امام اسٹے کریں گے اپنے ظہور کے بعد، تو اس کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے لشکر آ جائیں۔ ہم تو 313 میں الجھ کے رہ گئے، 313 تو پہلی آواز پر آنے والے، اس کے بعد بھی 3 دن تک لشکر آتے رہیں گے اور امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پر وہی لوگ جو میں اس وقت آج کی مجلس میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ پھر اس کو آج میں بیان نہیں کر پاؤں گا اور غلط فہمی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی زبان پہ آ رہا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تیسرے دن کے اختتام کو آ رہے ہیں، یہ کون لوگ؟ پہلی آواز سن کے آنے والے تو 313 سمجھ میں آئے، یہ 3 دن کہاں تھے؟ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اگر آنا تھا تو پہلی آواز پہ کیوں نہ آئے؟ یہ وہی چیز حلق المستعجلون کی ایک شکل۔ مومن پر واجب ہے کہ اگر وہ ظہور امام کو سنے اور ذرا سا کسی وجہ سے شک میں پڑ جائے تو اتنا اسے ٹھہرنا ہے کہ واضح ہو جائے کہ حقیقت کیا۔ اب یہ جملہ وضاحت چاہتا ہے جو آج ممکن نہیں، تو اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو میں ان جملوں کو واپس لے لیتا ہوں، لیکن خلاصہ یہ کہ 3 دن تک تو مکے میں لشکر آئے گا، مگر امام خالی ان کی وجہ سے 3 دن نہیں ٹھہرے ہوئے، کیونکہ لشکر تو پھر آگے امام پڑھیں گے مدینے کی جانب، تو راستے میں بھی ملیں گے۔ ارے سب سے بڑا لشکر جو سید حسنی کی قیادت میں انڈیا، پاکستان اور ایران کے مومنین پر مشتمل، وہ تو امام کو جوائن ہی کوفے میں کرے گا کہ مکے سے مدینے، مدینے سے کوفہ، تو یہ 3 دن امام اس کا انتظار نہیں کر رہے کہ یہ 10,000 پورے ہو جائیں، یہ 3 دن انتظام کر رہے کہ خانہ کعبہ کو اپنے دادا ابراہیم کے نقشے پہ بنا دے۔ تو اب یہ پیغمبر کا لفظ کاش بتا رہا ہوں اور میں نکل گیا تاریخ کعبہ کی جانب۔ اسی طرح مولا کا ایک جملہ، بلکہ ایک پورا خطبہ ہے جس میں مولا شاید 15 دفعہ یا 20 دفعہ لفظ کاش استعمال کیا۔ وہ بہت اہم خطبہ ہے،
نہ صرف یہ کہ پڑھنا چاہیے بلکہ تقریباً اسے یاد کرنا چاہیے. اور وہ خطبے میں بار بار مولا لفظ کاش کہہ رہے ہیں. اچھا، اللہ کے رسول کی جو حدیث ابھی آپ نے سنی، حدیث کے انداز سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب پیغمبر ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے بھی عرب کے حاکم بن چکے. ساری کائنات کے حاکم تو تھے ہی، سید کائنات، لیکن دنیاوی اعتبار سے فتح مکہ کے بعد کی یہ حدیث ہے، جب یہ سب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے. اس کے باوجود طاقت، اقتدار روحانی نہیں دنیاوی بھی حاصل ہو چکا، پھر بھی پیغمبر یہ تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہے، یا اگر یہ لفظ توہین نہ بنے تو نہیں کر پا رہے. تو بعض اوقات ایسی مصلحتیں ہوتی، یہ اعتراضی غلط ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو اس نے اس موقع پر احتجاج کیوں نہ کیا یا حق کا پیغام کیوں نہ پہنچایا. اللہ کا رسول اور مولا کا خطبہ بھی اس زمانے کا ہے جب مولا خلافت ظاہری مل چکی ہے. یعنی وہی بات کہ دنیاوی اقتدار بھی علی کے ہاتھ میں آ چکا ہے. ویسے تو ہی کائنات کے مولا ہمیشہ تھے، آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک نے مولا سے مدد مانگی، بلکہ قرآن نے تو رسول سے خاص طور پر کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایک مددگار عطا کرے. لیکن اس کے باوجود دنیاوی اعتبار سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ علی گھر میں بیٹھے، مگر جب کا یہ خطبہ اس وقت تو علی کو ظاہری اقتدار بھی مل چکا، اور مولا 15 سے 18 کاش ایک خطبے میں استعمال کر رہے ہیں. وہ نہیں کر سکے علی. اب نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر سکتے، طاقت تھی، مگر جیسے سجاد کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ایک اشارہ کرے تو قیامت ہو سکتی، حکم خدا سے خاموش، وہی منزل. مگر لفظ کاش، سجاد کی زبان پہ بھی لفظ کاش آیا، لیکن میں تقریر کو اتنا نہیں پھیلانا چاہ رہا کہ آج کا موضوع رہ جائے. ایک رسالت، ایک امامت، ایک حدیث رسالت کی، ایک حدیث امامت، جو مولا نے لفظ کاش کا. کاش میں نماز تراویح کو ختم کرا سکتا، یہ مولا کا جملہ. ایک نماز تراویح ختم کرانا چاہ رہے ہیں مولا. حالات ایسے ہیں کہ اتنا سینسیٹیو ایشو بنا دیا گیا. اور اس کے بعد خالی یہ نہیں، مولا نے 18 اور باتیں ایسی کہیں جو تبدیلیاں اتنی بڑی بڑی تھی. اب یہ سارے کاش، میرا اصل موضوع یہ نہیں کہ مولا کی اس وقت کی فریاد کیا تھی اور پیغمبر کے سامنے اس وقت کیا مصلحتیں تھیں. میرا موضوع یہ ہے کہ 3 بڑے مشن زمانے کے امام کے، جو قرآن نے رسالت کا مقصد بیان کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ترجمہ بھی نہیں کر رہا کہ یہ آیت اتنی مشہور، اسے بھی وہی پورا کرے. اور جو غدیر خم میں اعلان ولایت، اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں یہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں کہ اعلان ولایت میں ابھی کون سی نعوذ باللہ کمی رہ گئی، کیونکہ یہ تو بہت اہم موضوع ہے، یہ تو میری آئندہ تقاریر کا عنوان بننے والا. بہرحال وہ مشن ابھی نامکمل ہے غدیر کا، اسے بھی امام پورا کریں. اور ہر وہ تمنا، ہر وہ خواہش جو اہل بیت اطہار کی زبان سے لے کے اللہ کے رسول تک کی زبان پہ آئی، ان سب کو پورا کرنے والے کا نام ہے زمانے کا امام. یہ ان سب کے مشن کو پورا کرنے والا. مگر جہاد کا طریقہ وہی اختیار کرے گا جو اس کے بزرگوں کا. اور اس کے اندر یہ والا جملہ کہ لشکر امام لا رہے. اچھا، امام زمانہ کے لشکر کا علمدار کون؟ وہ بھی امام علی. جو ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر کا علم مولا کائنات کے ہاتھ میں ہوگا، اور امام زمانہ کے لشکر کا سردار کون ہے؟ اللہ کے رسول. یہ ساری تفصیلات تو آج کل اتنی زیادہ مجلسوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی آ چکی کہ میں جملے بھی پورے نہیں پڑھ رہا، خالی اشارہ کر رہا ہوں. تو وہی اللہ کا رسول جو میدان احد میں سردار لشکر تھا، وہ امام زمانہ کے بھی لشکر کا سردار. اور وہی مولا علی جو میدان احد میں لشکر اسلام کا علمدار تھا، وہی امام زمانہ کے لشکر کا بھی علمدار. تو اب دیکھنا یہ
کہ احد کے میدان یہ دو عظیم ترین شخصیتوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے قدم پیچھے کیوں ہوتے؟ اس مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بتانا صرف ایک وجہ سے پڑ رہا۔ ایک نوجوان کا ای میل آیا اور میں نے اس کو جواب میں بھی یہی لکھا کہ آج کی مجلس میں آپ آئیں گے تو میں آپ کا تذکرہ کر کے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ مجمع میں کھڑے ہو جائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کچھ لوگوں کی۔ کون تھا وہ نوجوان؟ وہ کھڑا ہو جائے بہرحال۔ اچھا وہ تھا کہ اچھا پہلے اس کا سوال کہ مولانا آپ کچھ واقعات اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ 50 سال 60 سال کے بزرگوں نے تو سنے ہوں گے، ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے جب آپ نے یہ واقعہ پڑھا۔ اگر خواتین ذاکرات کے اس واقعے کو غلط سلط بیان کر کے اس کا مزہ ختم کر دیا تو روک دیجئے ان کو کہ وہ نہ آئے، لیکن ہم جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم عورتوں کی مجلس میں نہیں جاتے۔ اجازت ہے مولانا ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے آپ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بعض واقعات کا تو ایسے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اب یہاں پہ مجھے ذرا سا کل کی بات کو دہرانا پڑ رہا، اور وہ یہ کہ آخر میدان احد کا وہ معرکہ جو آپ کو اچھی طرح سے یاد، آپ اس میں نہیں گئے، آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جو لوگ اس میں گئے تھے ان سے زیادہ آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا نقشہ پلٹا، پھر کس طرح سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، سب کچھ یاد۔ لیکن وہی شیطان والی غلط، شیطان سے غلطی کیا ہوئی، یہ اس نوجوان کا اصل سوال تھا کہ مولانا آپ نے کہا غفلت، لیکن کیا مطلب غفلت کا؟ بھئی جب قوم جن پر عذاب آیا تو اللہ نے کہا کہ ساری قوم کے اوپر عذاب لاؤ جبرائیل، صرف جو نیک و متقی ہے بچا لو، وہ صرف ایک تھا، شیطان۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے، تو قرآن کہہ رہا۔ اب وہ اکیلا رہ گیا، اکیلا کہاں پہ رہے گا؟ دنیا میں تو تمام جن ختم کر دیے گئے، کہا لے آؤ اسے آسمان پہ اپنے پڑوس میں رکھو، اور وہاں پہ پھر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا۔ دیکھیں جو لوگ یہ واقعہ بہت سنے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ میں 25 منٹ میں واقعہ بیان کرتا ہوں، آج گھڑی دیکھیے گا کہ شاید 4 منٹ سے بھی کم میں یہ بات میں پوری کر دوں گا، اس لیے کہ میرے موضوع سے بھی متعلق ہے، نوجوان نے خواہش بھی ظاہر کی۔ میں نے تو چاہا کہ اس کا تعارف بھی آپ سے کرا دوں، لیکن وہ شاید شرما گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو یہ اطلاع میں کہ آسمان پہ ایک بورڈ لگا دیا گیا، اور وہ بورڈ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرا ایک ایسا بندہ جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس پر میرا سب سے بڑا عذاب آئے گا۔ اب الفاظ الگ الگ ہیں کہ سب سے متقی ہے، یا سب سے پرہیزگار ہے، یا سب سے زیادہ میرے قریب ہے، یا سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ اس وقت ان احادیث کے الفاظ کے اختلافات کی گنجائش نہیں ہے، اتنا وقت نہیں۔ اب یہ اعلان بورڈ لگا کے کیا گیا۔ عربی میں بورڈ کو کہتے ہیں لوح، لوح اور قلم تو آسمان پہ ہمیشہ سے تھے، ایک لوح لگ گئی، ایک بورڈ لگ گئی۔ اب جو فرشتہ یہ بورڈ کو پڑھتا وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ اس کے پہلے حصے میں تو ہم شامل نہیں ہیں، لیکن کہیں دوسرے میں شامل نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب یہ دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرا سب سے بڑا عذاب اس پہ آئے گا۔ اور فرشتوں میں وہی سسٹم تھا جو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کرتے وقت جنت البقیع میں تمام مسلمانوں کو بتایا، وسیلے کا۔ پہلی مجلس میں آیا نا کہ عثمان ابن مسعود کو ایک وسیلہ بنائے، وسیلے کا کنسپٹ فرشتوں میں تھا، ہے اور رہے گا۔ جو اس کو نہیں مانتے وسیلے کو، وہ ہر فرشتے کی زیارت سے محروم رہیں گے سوائے ملک الموت کے اور عذاب کے فرشتوں کے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جس فرشتے نے یہ دیکھا، اپنے سے بڑے والے وسیلہ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑے سے درخواست کرنا۔ چنانچہ ہمارے مراجع کے کتنے ایسے واقعات کہ اہل بیت اطہار کے وسیلہ ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے بعد مسلم ابن عقیل ایک بڑا وسیلہ، عباس علمدار تو خیر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ام البنین ایک بڑا وسیلہ، اور اس کے بعد ذرا اور آپ آگے بڑھیے تو خود مراجع کرام اور ان کے قبریں ایک بہت بڑا وسیلہ۔ اب یہ زیارت پہ زائرین جا رہے ہیں، اگر موقع ملے تو خاص طور پر نجف کے اندر جہاں ایک ایک حجرے میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مراجع دفن، اور وہ سارے میپ اور نقشے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے نے اپنے سے بڑے فرشتے سے کہا
کہ میں خود تو دعا کر رہا ہوں لیکن تم بھی میرے حق میں دعا کرو. اور اس بڑے فرشتے نے کہا کہ کون سی دعا کروانا؟ کہا یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے. اس نے بورڈ دیکھا، کہا ارے اس میں کوئی نام کوئی تھوڑی لکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں، میں تو اپنے لیے پریشان. وہ اپنے سے بڑے، وہ اپنے سے بڑے، وہ اپنے سے بڑے. اچھا اس میں 20 منٹ گزار دیتا ہوں. خیر وہ بڑے سے بڑے سے بڑے سے بڑے سے آخر بات پہنچی جبرائیل پر، سید الملائکہ. جبرائیل گھبرا کے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں نام نہیں ہے کہ کس پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. ہو سکتا ہے یہ میرا ہی تذکرہ ہو، تو میں کیا تمہارے حق میں دعا کروں، میں تو اپنے لیے پریشان ہوں. تو اب جبرائیل سے بڑا کون ہے؟ کہا کہ یہ جو میرا دوست، میرے پڑوس میں رہنے والا. اور وہاں گئے، اس نے بھی دیکھا کہ اتنے سارے فرشتے ایک ساتھ آ رہے ہیں اور عجیب انداز کا گروہ ہے یہ فرشتوں کا، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا تک اس میں موجود. بھائی کیوں آئے؟ کہا یہ بات، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب تم سے بڑا اس وقت کوئی نہیں. نور کی بات نہیں ہو رہی ہے، مادی جسم کے ساتھ دعا کر. اس نے کہا کہ ہاں التماس دعا جب کی جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے، میں تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں. ہاتھ اٹھائے، اے خدا ان میں سے کسی پہ تیرا عذاب نہ آئے، یہ سب تیرے عذاب سے ڈر رہے ہیں. بھئی یہیں ٹھوکر کھا گئے. جبرائیل تک نے گھبرا کے کہا میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، مجھے تو اپنے بارے میں پریشانی ہو گئی. اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اپنے آپ کو بھی تو اس دعا میں شامل کر لوں کہ اے خدا نہ مجھ پر عذاب بھیج نہ دوسروں پر، کہا ان میں سے کسی پہ عذاب نہ آئے. اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا بھی پوری کروں گا اور اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا. دعا اس طرح پوری ہوگی کہ ان میں سے کسی پہ عذاب نہیں آئے گا، اور وعدہ اس طرح پورا ہوگا کہ وہ تو ہی بنے گا جس کے لیے آسمان پہ یہ بورڈ لگایا گیا ہے. بھول گیا وہ کہ میں بھی تو اس میں آ سکتا ہوں. میدان احد کے واقعے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس گروہ میں آ جائیں کہ میدان احد کی شکست بتانے کی ضرورت نہیں. ایک لفظ کافی ہے، مال غنیمت. مال کی محبت یہ کتنی بڑی خرابی ہے. جو زمانے کے امام 3 اہم ترین وعدے اپنی پہلی فوج سے لیں گے، 3 اہم ترین وعدے. ان میں پہلا ہی وعدہ یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکالنا. اور خالی اس طرح سے کہہ کے بات آگے ختم نہیں کریں گے تو بہت مبہم بات ہوگی. ہر آدمی کہتا نہیں میرے دل میں کوئی مال کی محبت نہیں. عالیشان مکان نہیں بنانا، بہترین گاڑیاں نہیں رکھنا، سونے اور چاندی کا استعمال نہیں کرنا، بہترین کپڑے نہیں پہننا. دیکھیے وہ باقاعدہ وہ ساری چیزیں بھی کہ لوگ یہ ساری چیزوں میں پھنستے بھی ہیں اور کہتے نہیں ہمارے دل میں تو کوئی مال کی محبت نہیں. بھئی اسی کا نام مال کی محبت. بڑے بڑے مکان چاہیے. میں تو پہلے ایک لسٹ یاد کر کے آتا تھا کون کون سے علاقے ہیں ٹورنٹو کے، لیکن لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ تو لگتا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گئے ہیں، تو میں نے نام لینا بند کر دیا. لیکن نہیں، مال کی کوئی محبت نہیں، عالیشان مکان چاہیے. بھئی یہی ہے مال کی محبت. پارکنگ لاٹ کے اندر ہماری گاڑی دوسروں سے نمایاں نظر آئے، یہی ہے مال کی محبت. تو خیر بات ابھی ذرا یہ ٹائم سے پہلے بات شروع ہو گئی. اصل تھا کہ مال غنیمت کی محبت میدان احد. اللہ کا رسول موجود ہے، پیغمبر کا وجود برکت ہی برکت. جہاں سے گزر جاتے ہیں سوکھے درخت پہ پھل آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں، زمین میں سبزہ پیدا ہوتا ہے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں. بھئی ابھی آپ نے حج کیا ہے، جو جبل صلا پر جو مسجد صلا تھی جو اب توڑ دی گئی ہے لیکن ٹوٹی ہوئی دیواریں نظر آتی ہیں، وہاں کا واقعہ کیا؟ یہی تو ہے نا کہ وہ چرواہا دوڑا مسجد النبوی میں آیا کہ 3 دن سے میرے جانور اس پہاڑی پہ جہاں سالوں سے جا رہے تھے، اب جو واپس آتے ہیں تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے. مسلمان جو رسول اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، پیغمبر 3 دن سے مسجد میں نہیں ہے اور مولا یمن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے. اب یہ پہچان، یا جب پیغمبر ہجرت کر کے آ رہے تھے، وادی قدید آج بھی موجود ہے. جب اس بوڑھی عورت کے بعد خیمے کے بعد پہنچے اور چلے گئے اور اس کا شوہر آیا تو اس بڑھیا نے جو کہا کہ ایک عجیب بات ہو گئی، یہ دیکھو ہماری بکریاں جو بالکل بیمار نہیں لاغر کونے میں ہم نے ڈال دیا، کس کثرت کے ساتھ دودھ نظر آ رہا.
اس کافر کی زبان پہ کیا آیا؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ محمد یہاں سے گزرے ہیں، یہ صرف ان کی پہچان، وہ اللہ کا رسول۔ پیغمبر کا نام لے یا تو درود نہ بھیجیں تو کم از کم پیغمبر کے شایان شان درود ہونا چاہیے۔ ایسا برکت والا رسول میدان احد میں کھڑا، ایک لمحے کے لیے وہاں سے نہیں ہٹے، شکست ہو رہی۔ اور پھر مولا کا تو کہنا ہی کیا، میدان احد میں موجود ہیں، مسلمانوں کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، صرف ایک جملہ بس، میں احد کو میں نے دہرایا نہیں ہے، اس میں دوسری باتیں آئی تھی، مال غنیمت کی محبت، غنیمت کو بھی کاٹ دیجئے، مال کی محبت۔ اور دیکھیے عمر سعد، اب کربلا، امام زمانہ، اللہ کا رسول، یہ ٹرائنگل کے وہ 3 زاویے ہیں جس پہ ہماری مجلس کی سلسلے میں آگے بڑھ رہی ہے۔ عمر سعد، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسی مال کی محبت اور لالچ میں کربلا میں آیا۔ اب 4 مرتبہ آقا حسین نے عمر سعد سے کربلا کے میدان میں ملاقات کی، جو جگہ میں نے پرسوں بھی بتائی اور میں نے کیا بتائی، ہر ظاہر اس سے واقف۔ البتہ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ 3-4 زیارتیں جو مولا کے یعنی آقا حسین کے روضے سے امام زمانہ کی مسجد کے درمیان ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے کیجیے، اور جو بھی آج کل طریقے ہیں، آئی فون ہے، آئی پیڈ ہے، ریکارڈنگ ہے، اس کے ذریعے محفوظ کیجیے۔ اب آج بھی مجھے 88 کی وہ تصویر کتنی پیاری لگتی ہے، جہاں پہ آقا عباس کے الٹے ہاتھ کٹنے کی جو اصل ذریعہ، جیسے کل میں نے کہا تو وہاں سڑک بن گئی، لیکن وہ تصویر اب اس کی قدر و قیمت کا زیادہ اندازہ ہو رہا۔ یہ 4 زیارتیں جو ہیں، مقام علی اکبر، مقام علی اصغر، مقام مکالمہ، اور ایک انہی کے درمیان مقام قاسم۔ خود کربلا کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس جگہ کو مقام قاسم کیوں کہتے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک زیارت بنی، اور میں نے اپنے بزرگ علماء سے سنا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ یہ 4 زیارتیں جس علاقے میں ہیں، حرم کا ایکسٹینشن ہوگا تو یہ پورے علاقے کو توڑنا پڑے گا اور اسے حرم کا حصہ بنانا پڑے گا۔ تو اب یہ زیارتیں ایسی زیارتیں ہیں کہ چند سالوں کے اندر مجبوراً ان کے احترام کو بچاتے ہوئے ان کو حرم کا حصہ بنانا۔ تو اس اعتبار سے جو لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ وہاں جا کے سست پڑ جاتے ہیں، یہ بھئی یہ زیارتیں تو ہم کئی بار کر چکے ہیں، اب اس دفعہ نہیں کریں گے، اگلی دفعہ کر لیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ پھر جو سعودی حکومت کا کل میں نے طریقہ بتایا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ ہے فرق، لیکن وہ بات پھر آج کی بات رہ جائے گی۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے میں مجلس سے موضوع سے ہٹ کے پڑھتا رہتا ہوں، بعد میں پڑھ دوں گا۔ تو اب مقام مکالمہ 4 دفعہ، جن میں شب 8 محرم کی ملاقات، شب 8 محرم کی ملاقات، ایک عاشور کی صبح بھی ملاقات ہوئی اسی جگہ جہاں یہ طے ہوا کہ 2 آدمی ادھر سے آئیں گے، 2 آدمی ادھر سے آئیں گے، آقا حسین، عمر سعد، اور 2 آدمی لے کر آئیں گے۔ عمر سعد اپنے اس بیٹے کو لے کے آیا جسے مختار نے بعد میں باپ کے ساتھ، یعنی بھانجا تھا مختار کا، اور اسے ذبح کیا، اسے سزا دی، اور غلام کو لے کے آئے، اور آقا حسین عباس و اکبر کو لے کے گئے۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس میں ایک عجیب منزل آتی ہے، میں اس کو میدان احد سے ملا رہا ہوں۔ ابھی آقا حسین نے کہا کہ اے عمر سعد، جتنے اور لوگ یہاں پر ہیں وہ اگر میرے خلاف آئے ہیں، جو میں نے پہلی مجلس کے دوسری مجلس میں لفظ پڑھا تھا بغضاً بے ابیک و عاشور کے دن کی بات، اور یہ اس سے 2 راتیں پہلے شب 8 یعنی 7 محرم کا دن ختم ہو کے جو رات آئی، اور رات کا اندھیرا، دونوں لشکروں کو روکا گیا، 2 آدمی ادھر سے آقا حسین کے ساتھ، 2 آدمی ہمارے ساتھ، اور بات ہو رہی۔ ذرا دیکھیے کہ اس بے حیا نے کس طرح سے آقا حسین کے جملوں کا مذاق اڑایا۔ کہا کہ باقی لوگوں کو چھوڑو، تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اسی شہر مدینہ کا رہنے والا ہے، عمر میں آقا حسین سے 5 سال بڑا تھا، پیغمبر کی ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیدا ہوا، یعنی ایک ہی ایج گروپ، اور تم یہاں پہ آئے ہو میرے خلاف۔ اب میں پورے آقا کے الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے تو خلاصہ
کہا کہ میرا گھر، بات گھر سے شروع کی تھی، اور امام زمانہ نے بھی اپنی فوج سے یہ وعدہ لیا ہے کہ بڑے بڑے گھر نہ بنانا. تو میرا گھر جو میں نے بڑی محنت کے بعد کوفے میں بنایا، اس زمانے کا کوفہ دنیا کے 3 بڑے شہروں میں شامل تھا. اگر میں نہیں گیا تو ابن زیاد میرا یہ گھر توڑ دے. بزرگوں کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے کی کہانیوں میں جو لفظ آتا تھا کہ بادشاہ ناراض ہوا تو حل چلوا دیے، یہ ایک حقیقت ہوتی تھی. آقا حسین نے کہا یہ میرا وعدہ کہ اگر تمہارے گھر کو کوئی نقصان پہنچا تو اس گھر کو میں دوبارہ تعمیر کرا کے دوں گا، یہ میرا وعدہ. کہا کہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو میری پراپرٹی جائیداد ہے، زرعی زمین کوفے کے باہر، اس پہ قبضہ کر لے گا ابن زیاد، یہ سب میرے قبضے سے نکل جائے گی. اب دیکھیں ساری بات چل رہی ہے وہی مال و دولت کے حوالے. اگر ہم نے امام زمانہ کی خوشنودی کا کام کیا تو عوام حکومتیں ناراض ہو جائیں گی، ہمیں فلاں نقصان ہوگا. وقت نہیں ہے کہ میں اسے فی الحال آج کے حالات سے ملاؤں، لیکن بہت ہی سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جو سو رہا ہے اس کی بات تو خیر چھوڑے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جائیداد میری چھن جائے گی. سالوں کی محنت کی ہے. اب عمر سعد بھی جو عورتوں کی زبان ہے 60 کے پیٹے میں، آقا حسین نے کہا فکر مت کر، اس سے بہترین جو زمین حجاز کی ہے اور جہاں پہ میری بہت جائیداد ہے، مدینے اور یمبو کے درمیان جو میری پراپرٹی ہے، جو عرب کی بہترین زمین مانی جاتی، میں وہاں سے تمہیں جتنا یہاں چھنے گا وہاں دوں گا. تم یہاں پہ ایک سوال اور ذہن میں رکھیے گا جس کا جواب آج نہیں، لیکن یہ بھی ہجرت سے ریلیٹڈ اور میدان احد سے ریلیٹڈ ایک تاریخ ہے، مخیرق یہودی. یہ ذہن میں رام رکھیے گا. ہمارے لاکھ سلام ہو اس یہودی پر، اس سردار پر. لیکن یہ جائیداد اتنی کہ میں تمہیں اس میں سے حصہ دوں گا. کہا کہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے تو کوفے میں رہتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. آقا حسین نے کہا یہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ ان کی سلامتی ہو، ان کی سلامتی کا ضامن میں بن رہا ہوں. یہ سنا، اب جواب نہیں دیا، انتہائی ناگواری کے ساتھ منہ پھیر کے ملاقات ختم. یہ بھی نہیں کہا ختم، انتہائی ناگواری کے ساتھ منہ پھیر کے وہ چلا، جسے عربی میں کہتے ہیں کہ چہرہ ابوسن قمطریرہ بنایا، انتہائی درست. آقا حسین نے کہا کہ سنو، تم نے جو 3 بہانے میرے سامنے کیے، مکان چھین لیا جائے گا، جائیداد چھین لی جائے گی، بیوی بچوں کو نقصان پہنچے گا. آج جب لوگ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں ان کو 100% شیور کہ ان کا اور ان کی اولاد کا ایمان ضائع ہونے والا ہے، تب بھی یہی 3 بہانے بنا کے جاتے ہیں. عمر سعد نے جواب نہیں تھا. اس کے بعد جب وہ جانے لگا، آقا نے کہا بس ایک بات یاد رکھو، یہ عراق جہاں رہنے کی خاطر تم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، یہاں کا گندم اور گیہوں تمہیں نصیب نہیں ہوگا. اس کا جواب سنی. وہ جواب ہم نے سنا تو ہمیں فرانس کی ملکہ میری یاد آ گئی، جو فرینچ ریولوشن میں بہت مشہور اس کا ایک واقعہ. وہ تو شاید اپنی جگہ بہت سیدھی سادھی ہو کہ کہا کہ لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں، کہا لوگوں کو روٹی نہیں ملتی. تو وہی جو آپ نے بھی کہا، تو روٹی نہیں ملتی تو کیوں نہیں کھاتے ہیں لوگ. اب عمر سعد کیا کہتا؟ عمر سعد کہتا ہے اے حسین، عراق کا گندم نہ ملے تو میں عراق کے جو پہ گزارا کر لوں گا، مگر تمہارے قتل سے باز نہیں آؤں گا. اب یہ عمر سعد، کربلا اور احد. اچھا اب یہ عمر سعد کے باپ کو دیکھیے احد، اور بات میری ایک منزل آگے بڑھے. پھر کہہ دوں، مال کی محبت براہ راست بہت کم لوگ اقرار کریں گے. بات ہوگی اچھے مکان کی، بات ہوگی اچھے لباس کی، بات ہوگی برانڈڈ جوتوں کی، اور وہ جو فضول چیزیں ہیں وہ تو میں اس میں لا ہی نہیں رہا ہوں. گلاسز، گھڑیاں لاکھوں کی ہوتی ہیں آج کل. نہیں، مال کی کوئی محبت نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر یہ ساری چیزیں کیا؟ عمر سعد کا باپ. میدان احد کا ایک دلچسپ واقعہ، تاریخ بھی ساتھ ساتھ سامنے آئے اور پیغام بھی آگے بڑھے. جب ہم میدان احد میں جاتے ہیں
تو ایک چیز ہمیں تعجب میں ڈال دیتی ہے، اگر کوئی صحیح گائیڈ ہمارے ساتھ ہو، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے احد کے 70 شہیدوں کو 2 حصوں میں دفن کیا، 67 ایک قبر میں ہیں جو گنجے شہیدہ کہلاتی، اور صرف 3 شہید ایسے ہیں جنہیں الگ کر کے پیغمبر نے دفن کیا۔ آج کل جنت البقیع کے بعد سب سے زیادہ سختیاں میدان احد کی زیارت میں ہوتی، بہت زیادہ۔ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے میدان احد۔ اور مکے اور مدینے میں آپ جتنی زیارتیں پڑھتے ہیں، خدا معلوم مکے میں لوگ زیارت پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ ویسٹ سے جانے والے اکثر لوگ جنت المعلیٰ کے قبرستان نہیں جاتے، ٹائم اتنا کم ہوتا ہے حج کا۔ لیکن جتنی زیارتیں آپ پڑھتے ہیں اس میں صرف میدان احد کی زیارت ہے جس میں لفظ لعنت آیا۔ دیکھیں زیارتوں میں لفظ لعنت بہت آتا، عاشورے کے دن تو آپ 100 مرتبہ لعنت کا فقرہ زبان پہ لائیں، کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، لعنت ایک اظہار حقیقت۔ مگر مدینے کی کسی زیارت میں یہ لفظ نہیں آتا، شہزادی کونین کی زیارت میں بھی لعنت کا لفظ نہیں، ان کے دشمنوں پر، ان کے مصائب ہیں، ان کے مظالم ہیں، ناراضگی ہے، صرف میدان احد وہ کوئی وجہ ہے، لیکن یہ اس مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ میدان احد وہ ظلم عظیم ہوا کہ جو شہزادی کی زیارت میں لفظ نہیں آیا، وہ شہدائے احد کی زیارت میں لفظ استعمال ہوا۔ اب میدان احد جب جنگ شروع ہوئی تو صبح کو ایک واقعہ پیش آیا، اور اس سے پتا چلا کہ عمر صاحب جو کربلا میں یہ باتیں کر رہا ہے، یہ سلسلہ کہاں ملتا۔ 3 شہیدوں کو پیغمبر نے الگ دفن کیا، اس میں ایک تھے جناب حمزہ، وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، غیر معصومین کے سید الشہداء۔ پیغمبر کی اتنی ہی حدیث کافی کہ اگر کوئی مدینے میں میری زیارت کو آئے اور میرے چچا کی زیارت نہ کرے، وہ مجھ پہ ظلم کر کے واپس جا رہا، وہ میری زیارت کر کے نہیں جا رہا، مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا، وہ تو سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک موصب ابن عمیر، جن کا بہت ہی مختصر تذکرہ لیکن ان کا امپورٹنٹ رول شروع میں آ گیا، اور یہی وہ صحابی تھے جو شبیہ رسول تھے۔ ان کی شہادت پہ شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ رسول مارے گئے۔ خیر یہ 2، اور دونوں کی اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہے عالم اسلامی، اور اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے دونوں کا کہ وہ الگ دفن کیے گئے۔ تو سمجھ میں آیا تیسرے کون؟ عبداللہ ابن جہش۔ ٹھیک ہے یہ پیغمبر کے سالے ہیں کہ ان کی بہن پیغمبر کی بیوی ہیں، لیکن وہ میدان احد کے وقت تک تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو عبداللہ کی شہادت کے بعد جب زینب کے شوہر بھی احد میں مارے گئے اور وہ بیوہ ہوئی، تو اس کے بعد کا واقعہ، اس وقت تک یہ رشتہ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر نے باقی تمام شہدائے احد سے ان کو الگ دفن کیا۔ کیوں؟ عمر سعد کے باپ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن جاش کے درمیان ایک دعا کا مقابلہ ہوا تھا، اور بہترین دعا پیغمبر نے عبداللہ کی قرار دی، اور پیغمبر تو رحمت للعالمین خاموش ہے، لیکن بدترین دعا اگر آپ دیکھیں تو عمر سعد کے باپ کی۔ جب احد کی لڑائی شروع ہونے والی، عبداللہ جہاز چلے تو دیکھا کہ میرے ساتھ ساتھ سعد بھی جا رہے ہیں میدان احد۔ پیغمبر نے آرڈر آف دا ڈے جاری کیا تھا نا، جنگ احد میں تو کافروں نے اچانک حملہ کیا، پیغمبر نے کہا جو مسلمان جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ میدان احد میں جائے، حتیٰ اگر کوئی نجس ہے تو نجاست کی حالت میں جائے، اور گئے لوگ ایسی حالت میں بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں نکلے، دیکھا کہ دونوں کو ساتھ ہو گئے، میدان احد نظر آیا، رک گئے، کہا کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، دعا کر کے جائیں، پہلے تم دعا مانگ۔ اب ہمارے ساتھ کا باپ سعد ابن ابی وقاص دعا مانگتا کہ اے خدا میرا مقابلہ میدان احد کسی بڑے سردار قریش سے ہو جو بہت مالدار ہو، اور تیری مدد سے میں اسے ختم کر کے اس کے سارے مال کو لے کے آ جاؤں۔ میدان احد کے آغاز میں دعا کیا مانگی جا رہی کہ ایسا میرے سامنے آئے، کوئی غریب فقیرہ نہیں آئے
کہ معلوم ہوا اس کی جیب میں کچھ پیسے نہیں، جیسے کراچی میں جیب کاٹنے والے بعض اوقات سر پکڑ لیتے، سوائے مونگ پھلی کے 2 چھلکوں کے ان کی جیب میں کچھ تھا ہی نہیں۔ کہا کہ ایسا ملے، ایسا کافر میرے سامنے آئے، نہ اب اسلام کی بات ہو رہی ہے، نہ مسلمانوں کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، نہ پیغمبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نہ دین کی بات ہو رہی ہے، ایسا میرے سامنے آئے جو خوب پیسے والا، اور میں اس کو یہ جو دعا کا جملہ ہے تمام مسلمانوں نے لکھا، اور اسے مارنے کے بعد میں اس کا مال غنیمت، مال کثیر لے کے واپس میدان سے چلوں۔ عبداللہ جہش نے کہا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے خدا اپنے دین کا تو محافظ، میں میدان میں آیا ہوں تو یہ سوچ کے نہیں آیا ہوں کہ میں اسلام کو بچاؤں گا، کوئی اسلام کو نہیں بچاتا ہے، غیر معصومین میں سے اسلام ہمیں اور آپ کو بچاتا۔ تو عبداللہ جہش کی دعا شروع یہاں سے ہو رہی کہ اے خدا اپنے دین کا محافظ تو ہے۔ جھلک نظر آ رہی ہے نا اس میں ان کے دادا عبد المطلب کی، کہ جب خانہ خدا کے اوپر ابرہہ نے حملہ کیا، جانوروں کی اتنی فکر ہے، اور کعبے کی، کہا کعبے کا میں مالک نہیں ہوں، جو کعبے کا مالک ہے وہ حفاظت کرے گا۔ تو یہ دعا عبداللہ جہش کہہ رہے، مانگ رہے ان کے نانا۔ تو خیر عبداللہ جہش دعا مانگ رہے کہ اے خدا تیرا دین تو حفاظت کرے گا، میری دعا یہ کہ کوئی بڑا طاقتور، وہ مال والا مانگ رہا ہے اپنے مقابلے میں، یہ طاقتور، اتنا طاقتور کہ میں اس سے بھرپور مقابلہ کرنے کے بعد بھی مارا جاؤں اور مجھے شہادت ملے، مگر اے خدا مجھے عام شہادت نہیں چاہیے۔ یہ میدان احد کی دعا، آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے میں نے عمر ابن جموح کی دعا پڑھی تھی کہ میدان احد میں جاتے وقت وہ بھی کس طرح پوری ہوئی۔ اور یہ دعا عبداللہ جہش، اسلام کی حفاظت، اطمینان ہے کہ وہ میری وجہ سے اسلام نہیں بچ رہا، تو ہے اپنے دین کو بچانے والا۔ بڑا طاقتور دشمن سامنے آئے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طاقتور دشمن کو میں مار کے گراؤں، اتنا طاقتور ہو جو مجھے شکست دے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، عالم اسلام کا پہلا انسان کون ہے جس نے خمس نکالا؟ عبداللہ ابن جہش۔ 1 سال پہلے، بدر سے 2 مہینے پہلے، پیغمبر نے انہیں ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا اور اس میں کامیاب ہوئے، مال غنیمت لائے، مال غنیمت میں سے پہلے خمس نکالا، جو میدان بدر میں پھر اسلام کا حکم بن گیا۔ یہ عبداللہ جہش، یعنی مال غنیمت پہلے دیکھے ہوئے ہیں، پھر بھی کہتے کہ نہیں، اور بہت طاقتور آدمی مانے جاتے، کامیابی نہیں چاہیے، ہاں وہ والی کامیابی ہے، وہ الفوز الکبیر، شہادت۔ اتنا طاقتور آئے کہ میں بھرپور مقابلہ کروں اور پھر مارا جائے، اور مارے جانے کے بعد صرف تیری خاطر میرے لاشے کو اچھی طرح سے پامال کیا جائے، اور میرا دشمن میری ناک اور کان کاٹ کر اس کا نیکلس بنا کے اپنے گلے میں پہنے، اور جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے پہنچوں اور تو مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے عبداللہ یہ تو کس حالت میں میرے سامنے آ رہا، تو میرا جواب یہ ہو کہ اے خدا تیرے نام کی خاطر اور تیری توحید کی خاطر میں نے اپنی ناک، اپنا کان، اپنے جسم کی پامالی برداشت کی ہے، اور تو کہے خدا بندہ، تو کہے کہ اے میرے بندے تو نے سچ کہا اور اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ 2 دعائیں میدان احد ایک ساتھ انٹر ہونے والے یہ 2 صحابیوں نے کی۔ جب شام کو جنگ ختم تو سعد ابن ابی وقاص بہت ہی لدے پھندے مال غنیمت سے بھرے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ میدان سے بھاگے بھی، لیکن اس میں بھی مال غنیمت نہیں چھوڑا تھا، تو اب یہ ہے کہ مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے سعد اتنا مال غنیمت کا، اللہ نے میری دعا پوری کی تھی۔ تو کہا کہ تمہارا دوست، ہاں یاد آ گیا، اس نے بھی ایک دعا کی، آؤ چلو اس کا لاشا ڈھونڈتے۔ لاشا ڈھونڈا گیا تو دیکھا کہ واقعاً عبداللہ جہش کا لاشا اسی حالت میں، ناک کٹی ہے، کان کٹا ہے۔ ابو الحکم جو ان کا مخالف میدان میں آیا، وہ اس کا نیکلس بنا کے میدان سے گیا تھا، اور پیغمبر نے کہا اللہ اس وقت احد کے تمام شہیدوں میں عبداللہ ابن جہش پہ فخر کر رہا، اس کا لاشا باقی تمام شہیدوں سے الگ دفن کیا جائے گا۔ تو اصل میں تو میں سعد ابن ابی وقاص کو سمجھا رہا تھا، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو۔ شیطان نے سب کے لیے دعا مانگی، خود بھول گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں۔
مال غنیمت کے لالچی عمر سعد سے لے کے سعد ابن ابی وقاص تک، یہ حضرت بھی ان 10 میں شامل ہے جن کے لیے جھوٹی حدیث بنائی گئی، پہلے دن میں نے مجلس میں پڑھ دیا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے لالچ میں ایسی جنگ بھی ہوئی جس میں رسول اور امام کے ہوتے ہوئے بھی، اور عام امام نہیں، امام علی جیسا امام جسے باقی 11 امام بھی اپنا سردار مانتے ہیں، مسلمانوں کو ناکامی یا شکست ہوئی۔ بعد میں معاملہ سنبھل گیا علی کی ذوالفقار سے، لیکن پہلے کتنا نقصان ہوا۔ یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے بھی۔ کیا ایسا نہ ہو کہ لشکر امام کے آنے کے بعد یہ مال اور دولت کی محبت ہمیں بھی اس منزل پہ لے جائے، اور ایک ذرا جب یہ واقعہ آ گیا تو اتنا اور سن لیجیے۔ عبداللہ جاش نے کیا پیغام دیا؟ دین خدا کے لیے جتنی قربانیاں دو اتنا آخرت میں درجہ بلند ہوگا۔ یہاں بڑا مکان چاہیے کہ وہاں بڑا مکان چاہیے، یہاں پہ اچھی گاڑی چاہیے کہ وہاں پہ اچھی گاڑی چاہیے، یہاں پہ اچھے لباس چاہیے کہ وہاں پہ اچھے لباس چاہیے، یہاں کے برانڈڈ سن گلاسز پہننا ہے کہ جو جنت کے برانڈڈ سن گلاسز ہیں وہ پہننا۔ آگے کا لفظ میں نہیں کہتا اس لیے کہ وہ تو غلط ہے کہ یہاں اچھی بیوی چاہیے کہ وہاں بیوی کی بات ابھی نہ کریں، لیکن باقی ساری چیزیں کہا کہ اس کا طریقہ عبداللہ جاج کا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا نہیں ہے، کہ دین خدا میں جتنی تم قربانی دو گے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا ابھی کوئی اعلان ہو رہا تھا کوئی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا، اس کو شاید ڈیبٹ کہتے ہیں انگریزی میں، بہرحال میری اصلاح کر دیجیے گا کہ یہ تمہارے ڈیبٹ سائٹ میں جائے گی جتنی یہاں قربانی دو گے۔ مولانا داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، خاندان کے بچے مذاق اڑاتے ہیں، حجاب کرنا بہت مشکل ہے، ماں اور بہنیں مذاق اڑاتی ہیں، یہ بچیوں کی کمپلین ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو میوزک سے بچانا بہت مشکل ہے، اسکول اور کالج سے لے کے ہر جگہ کا ماحول ایسا، اور بڑے تو کہنے ہی کے عادی ہیں کہ مولانا حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے گھر چلانا بہت مشکل ہے۔ لیکن عبداللہ جاش نے کہا ناک کٹے کان کٹے، یہ مومن کے لیے ایک اعزاز ہے، یہ ایک تمغہ ہے، یہ قیامت کے دن اس کی کامیابی کا اعلان ہے، اور اصل کامیابی وہی ہے۔ تو قربانیاں تو دینا پڑیں گی، اس کے بعد ہی آدمی کو نتیجہ ملے گا۔ اور رک کے ایک بات یہ کہہ دوں کہ اب یہ جو مال 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 کی بات ہو رہی ہے، یہ مال حلال کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول جب کسی قوم سے انتہائی خوش ہوتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے خدا بندہ نہ انہیں اتنا کم مال دے کہ عزت خطرے میں پڑ جائے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ بہت ہی مختصر حدیث ہے اور اس امام کی ہے جس کی حدیثیں مصائب کے علاوہ لوگوں کو بہت کم یاد ہے، چوتھے امام کی حدیث ہے، اس لیے پڑھ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا 4 چیز غیرت مند کے لیے موت ہے، موت۔ سوال ولو کان درہم، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں، ولو کان طریقہ، کسی سے سوال کرنا چاہے خالی راستے کے بارے میں سوال کرنا ہو۔ غیرت مند کے لیے کسی سے سوال کرنا، جو کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند جب اصغر کو لے کے آیا ہوگا تو کس طرح آقا حسین نے سوال آپ کیا ہوگا۔ اور دینن ولو کان درہم، اور قرضے چاہے وہ خالی 1 درہم ہی کیوں نہ ہو۔ بنتن ولو کان مریم، اور بیٹی چاہے مریم جیسی صاحب فضیلت ہی کیوں نہ ہو۔ تو سوال، قرضہ، بیٹی، اور چوتھی چیز کل انتظار کیجئے، اس لیے کہ اب بات بہت پھیل رہی ہے، چوتھی چیز میں مجھے کچھ وضاحت کرنا ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مال حلال کی بات ہے جو ابھی تک کہا گیا۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کے پاس جھٹ سے ایک جملہ ہوتا ہے نا، مولانا کوئی ہم نے حرام سے کوئی تھوڑی کمایا، یہ تو ہماری محنت کی حلال۔ پہلے تو یہی دیکھ لیجیے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا مال حرام کسے کہتے ہیں؟ اب فقہی اعتبار سے ان میں صرف پہلی والی کیٹیگری مال حرام ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے، ایفیکٹس کے اعتبار سے، اثرات کے اعتبار سے امام بتا رہا، کہا کہ مال حرام کام ہی کوئی حرام کرو اور اس سے پیسے کماؤ، جس میں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا شراب کا بیچنا، چاہے مالک بن کے بیچے، چاہے کیشیئر بن کے بیچے، چاہے ٹل پر بیٹھے ہیں اور بیچ رہے ہیں، چاہے سپر مارکیٹ میں آپ کھڑے ہیں اور وہ کسی اور کی ہے، کسی اور کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، آپ خالی بوتل اٹھا کے اسکین کر رہے ہیں، حرام تو حرام۔ حرام گوشت کی خرید و فروخت۔ آج کی اس دنیا میں
اکاؤنٹس، جہاں سود کا حساب بھی کرنا ہے، جہاں شرابوں کا حساب بھی کرنا ہے، جہاں حرام گوشت کا بھی حساب کرنا ہے، ساری کیلکولیشن اکاؤنٹنٹ کو کرنا. یہ ڈائریکٹ حرام ہے. اس سے جو پیسہ کمایا وہ حرام پیسہ ہے جتنا اس کے اندر حرام کام کیا گیا. مثلا کسی کمپنی کے اکاؤنٹس آپ نے چیک کیے ہیں، اس کے اندر شراب 10% ہے، وہ کم از کم اجرت کا 10% حرام ہے. خیر یہ چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اور یہ تو وہ ہے جو فقہی اعتبار سے بھی حرام ہی حرام. اس پیسے سے نہ آپ حج کر سکتے ہیں، نہ آپ زیارت کر سکتے ہیں، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ امام باڑے بنا سکتے ہیں. لیکن امام باقی 4 چیزیں بھی تو بتا رہے ہیں. کہا کہ وہ بھی روزی حرام کی مانی جائے گی کہ بالکل حلال جائز اور اچھی چیز بیچی، مگر اس کی وجہ سے کوئی حرام کرنا پڑا. چیز حرام نہیں ہے. داڑھی شیو کرنا پڑی، کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ داڑھی والے کو جاب نہیں ملتا، جاب بالکل حلال کام، لیکن اس کی وجہ سے ایک حرام کام کرنا پڑ رہا. دنیا کی 2 یا 3 ایئر لائنز کو چھوڑ کر ایئر ہوسٹس بننا کام بالکل حلال ہے، مہمانوں کی خدمت مگر حجاب اتارنا. یہ تو خیر میں بہت اونچا، بہت ہوا میں اڑ گیا، زمین کے اوپر ہی جا کے دیکھ لیجیے. کتنے ہی ایسے جاب ہیں ہماری بچیوں کے کہ حجاب جو ہے وہ اس کو اتارنا پڑے گا. یہ ریکوائرمنٹ ہے. کام کیا ہے؟ بالکل حلال کام. امام نے کہا یہ پیسہ بھی حرام بن گئے. یعنی فقہی اعتبار سے حرام نہ ہو تو اثرات کے اعتبار سے تو حرام ہے. اور امام نے فرمایا نمبر 3 وہ بھی حرام ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی واجب چھوڑنا پڑ رہا. کوئی حرام نہیں کر رہا، لیکن ایسے جاب کے آورز ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی، قضا کر کے پڑھتے ضرور ہیں، لیکن بہرحال وہ اس مال کو تو مال حرام بنا رہے ہیں. اور نمبر 4 امام فرماتے ہیں کہ ساری چیزوں کا خیال کیا، جو اس میں اللہ نے واجبات کیے وہ ادا نہیں کیے. زکوٰۃ نہیں دی، خمس نہیں دیا، جو کفارے ہیں، جو دیات ہیں، یہ سب ادا نہ کیے. اس پیسے کو کمانے کے لیے نہ کوئی حرام کام کیا، نہ کوئی واجب ترک کیا، نہ کام تمہارا حرام تھا. اور امام فرماتے ہیں یہ 5واں والا بھی حرام ہے جو ریورس ڈائریکشن میں چلتا، کہ سب بالکل ٹھیک ہے، وہ حلال پیسے کما کے پھر خرچ کر دیے کسی حرام میں. کیسٹ خرید لیا گانے کا. اب کیسٹ کا زمانہ تو نہیں رہا، لیکن جس چیز کا بھی زمانہ ہو، گانا تو ختم نہیں ہوگا نا دنیا سے جب تک کہ زمانے کے امام کی حکومت قائم نہیں ہوگی. وہ چاہے کیسٹ میں ہو، اور چاہے وہ CDs میں ہو، چاہے وہ MP3 میں ہو، چاہے وہ آئی فون میں ہو، تو وہ الفاظ تو خود اپنے حساب سے بنا لیجئے. لیکن خلاصہ یہ کہ ساری محنت حلال کی لیکن آخر میں یہ پیسہ حرام پہ خرچ ہو. یا ہماری خواتین کا بیوٹی پارلر جانا، اس طرح تیار ہونا کہ نامحرم دیکھے، تو سارا پیسہ کمائی محنت، کوئی نماز قضا نہیں کی، کوئی حجاب ترک نہیں کیا، لیکن جہاں حرام میں خرچ کیا. لاٹری کا تذکرہ ہی نہیں کرتا کہ وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو آپ امام فرماتے ہیں کہ حرام کو بھی تو سمجھو پہلے کہ یہ حرام ہے کیا. میں نے ایک جملہ 3 سال پہلے کہا تھا، وہی ایک جملہ آج بھی دوہرا کے بات کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مجھے اس موضوع سے بھی بڑی دلچسپی ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع، یعنی ہمارے، اگر آپ مراجع کو دیکھیے اور بڑے علماء کو دیکھیے جو مرجعیت کی منزل تک نہیں پہنچے، لیکن جیسے علامہ مجلسی، وہ مرجع تو نہیں لیکن عظیم ترین علماء میں سے ایک ہیں. تو یہ بڑے بڑے علماء اور مراجع یہ آخر اتنے بڑے رتبے پہ پہنچے کیسے؟ اس سوال ہم معصومین کے لیے تو نعوذ باللہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو کر سکتے کہ اگر ہمارا دل چاہے کہ ہم بھی ایسے بنے یا ہمارے بچے ایسے بنے. تو 3 چیزیں جو ان تمام مراجع کے حالات میں ہمیں کامن نظر آئی. تمام سے مطلب آج کل کے نہیں کہ مثلا میں رہبر کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا آغا سیس، نہیں، پوری شیعہ تاریخ. تو ہر ایک کی الگ الگ کوششیں ہیں، ہر ایک کا الگ الگ کوئی اس کا ایسا عمل ہے، لیکن 3 سب میں کامن نظر آئے. نمبر 1 نماز شب کی اس طرح پابندی کے جیسے واجب نماز کی پابندی آدمی کرتا. نمبر 2 روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنا، آقا حسین کو سلام، دشمنان اہل بیت کو لانا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اور کسی چیز میں احتیاط کی ہو کہ نہ کی.
غذا جو معدے میں جا رہی ہے یا پیٹ میں جا رہی ہے یا اسٹمک میں جا رہی ہے اس میں کہیں سے حرام نہ آنے پائے. تو اب یہ امام معصوم اس اصول کو بتا رہے ہیں کہ آدمی جو اتنی ترقی کرتا ہے تو اسی وجہ سے لشکر امام میں شامل ہونے کی بھی پہلی شرط یہ. آپ کو جملہ یاد آ گیا ہوگا, لقد ملیت بطونکم من الحرام. آقا حسین کربلا کی عاشور کی صبح عمر سعد سے بات کرنے کے بعد لشکر عمر سعد سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے تم اس لیے میرے خلاف میدان میں آئے کہ لقد ملیت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. اب ہر جملہ جو ہے اب علمی زبان میں کہیں گے اس کا ایک منطوق ہوتا ہے جو لفظ ہے, ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے. منطوق یہ ہے کہ یزیدی بنتا ہے آدمی حرام کھانے سے, اور مفہوم یہ ہے کہ جو حرام نہ کھائے وہ حسینی بنتا. تو یہ کربلا, امام زمانہ, پیغمبر, میدان احد اور باتیں کچھ کنیکٹ نہیں ہو سکی, کچھ باتیں وہ انشاءاللہ کل. مگر اس منزل پر, منزل مصائب پر جانے سے پہلے یا منزل مصائب پر جانے کے لیے میں اپنا وہ والا ایک اصول دہرا دوں جو میں اکثر مجلسوں میں بیان کرتا رہتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ اصحاب امام کے واقعات بہت پڑھتے ہیں, علماء کے واقعات بہت پڑھتے ہیں, معصومین ان کے واقعات پڑھا کرو. میں معصومین کے بھی واقعات بہت پڑھتا ہوں لیکن علماء کے واقعات بھی بہت پڑھتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وہ ہر سال میں بتانے پہ مجبور ہوں, اس سال بھی بتا رہا ہوں, اور اسی سے پھر مسائل. معصومین کے واقعات آپ بیان کیجیے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا, ہم تو اس سے زیادہ جانتے ہیں. امام تو جو بھی جیسا بھی کردار ہو وہ پھر بھی کم ہے بیان میں. شہزادی کا حجاب بتائے. مولانا یہ آپ کیا بتا رہے ہیں, ہمیں تو اس سے بھی زیادہ معلوم. اچھا تو پھر اپنے گھر کی عورتوں کو حجاب کروائی. ارے آپ بھی کیا بات کرتے, کہاں شہزادی, کہاں ہمارے یہاں کی عورتیں, کس کو کس سے ملا رہی ہیں. میں ملا نہیں رہا لیکن کم از کم اگر وہاں پہ اتنا سخت حجاب ہے کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے تو کم از کم دن کی روشنی میں تو سر پہ چادر نظر. ارے نہیں مولانا آپ مذاق کرتے ہیں, ہماری عورت کو ویسا بنانا چاہتے ہیں آپ. مولا علی ہر رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو بھائی آپ 17 رکعت پڑھ لی. ارے ہم کہاں, مولا کہاں, وہ تو جو بھی کریں کم ہے, ہم تو گناہگار دنیا میں رہنے والے. معصومین کے سارے واقعات کے اوپر ایک جملہ کہہ کر وہ جیسے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ڈیلیٹ کر دیا. تب مجبوراً آنا پڑتا ہے کہ سلمان فارسی, ابو بصیر اسدی کوفی, محمد ابن مسلم تائی, یہ سب تو معصوم نہیں تھے نا, یہ اتنے بڑے کیسے بنے. پھر آنا پڑتا ہے کہ شیخ مفید, شیخ توسی, علامہ ہندی, علامہ مجلسی, امام خمینی, آغائے خوئی, آغائے سیستانی رہبر. تو یہ واقعات صرف اس لیے کہ پتہ چلے یہ انسان کے رسائی ہے. اب آئیے اس کے ذریعے اس واقعے تک آپ کو لے جانا چاہوں. نہیں مولانا یہ اس دنیا میں رہ کر جو آپ بتا رہے ہیں مال حلال و حرام, آج کی دنیا میں تو بہت مشکل. اب فون بھی جب آئی فون سے نیچے کا نہیں چاہیے تو کیا پھر آدمی کا جب مزاج ایسا بن گیا تب پھر ہمیں آغا محسن حکیم کا ایک جملہ بیان کرتے ہوئے منزل مصائب شروع کرنا. آیت اللہ العظمی آغا محسن حکیم ایک شخصیت تھی, علم, عمل, قربانیاں. 72 اس خاندان کے نوجوانوں کے سر کاٹ کے ایک دن میں, صدام 72 آل حکیم تو وہ ایک دن کی بات تھی. یہ سر کاٹ کے تشت میں سجا کے خاندان کے سربراہ آیت اللہ العظمی آغا یوسف حکیم کے سامنے رکھے گئے. یہ صرف ایک دن, صدام کا پورا زمانہ, خاندان حکیم نے جتنے قربانیاں صدام کے اس دور میں دی, اور علم کے اعتبار سے تو آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم آغا محسن حکیم تک تو تقلید کرتے تھے, اس کے بعد نہ ایسا مرجے کوئی ہوا نہ ہم نے تقلید کی. ایک تو شروع سے ہی اینٹی تقلید یا انتہائی تقلید ہے, اور ایک یہ گروہ. اور شخصیت ایسی متقی کہ شاہ فیصل ریکویسٹ کر رہا کہ آپ حج پر آئے, ہماری خوش قسمتی حرم میں نماز جماعت کو آپ لیڈ کریں.
اور پھر کچھ زمانے کے امام سے کنیکشن بھی. یہ جملہ میں ہمیشہ نامکمل چھوڑتا ہوں، اس دفعہ بھی نامکمل چھوڑوں. 1966 جب حج پہ گئے تھے تو پہلا پلین شاہ فیصل کا آیا. ابھی بغداد سے یہ پلین نے ٹیک آف کیا تھا کہ واپس اس کو اتروایا، جہاز بدلا، اور صرف اتنا کہا کہ میں آسمانوں میں گیا اور مجھے حکم آیا کہ اس شخصیت کے جہاز پہ نہیں بیٹھا. کس نے حکم دیا؟ کہاں سے آسمان سے یہ حکم زمین ہوا؟ اب یہ شخصیت کو میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. ویسے ایک بڑا حصہ اس مجمع کا ہے جو ان کی تقلید کر بھی چکا. ان کی زندگی کا آخری سال. عراق کے حالات بہت خراب ہیں. کمیونزم مکمل طریقے سے چھایا ہوا ہے. آقا محسن حکیم کے ایک فتوے نے اس کو روکا ہوا. اور بہت ضعیف، 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی. آخری مرتبہ زیارتوں کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لائے. ہمارے علماء باقاعدگی کے ساتھ تقریباً ہر شب جمعہ نجف سے کربلا آیا کرتے ہیں. تو آخری مرتبہ یہ ان کی زندگی کی آخری زیارتیں تھی. اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا یا بغداد کے اسپتال میں ان کو شہید کر دیا گیا. تو ان کے وہ بیٹے جو بعد میں خود بھی شہید ہوئے، آقا رضا کی. جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں یا 40 میں جائیں گے، مولا کے روضے سے باب قبلہ سے نکلے، سامنے ہی آقا حکیم کی قبر ہے، روضہ ہے، اور ان کے ان بیٹے کی قبر. خیر، تو وہ ان کے بیٹے یہ بتاتے ہیں کہ ساری زیارتیں کرنے کے بعد خاص یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے خور ابن یزید ریاحی کے روضے پہ لے جاؤ. اب ہر ایک کو معلوم ہے، مجھے تو کوئی ضرورت بھی نہیں وضاحت کی. ذرا یہ جو جہاں دوسرے روضے ہیں جو اصل میدان کربلا اس سے کچھ دور یعنی واکنگ بھی نہیں، آپ تو جاتے ہیں، وہاں پہنچے. خور ابن یزید ریاحی کی زری کے سامنے کھڑے، اور اس کے بعد وہ ایک جملہ جو میری اس پوری مجلس کا نتیجہ. زیارت پڑھنے کے بعد کہا کہ آئے خور ابن یزید ریاحی، میں عمر میں تجھ سے بہت بڑا ہوں، میں علم میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں، میں نسب میں تجھ سے بہت بہتر ہوں. آقا حکیم 90 سال کی عمر، خور 30 32 34 سال کا نوجوان عمر، سینئر سٹیزن، خود اس کی ایک عزت اور ایک احترام ہوتا. علم، خور ایک فوجی نوجوان. آقا حکیم ایک ایسے مرجع وقت جو واقعاً ہر معنوں میں نائب امام، اور نسب تو ایسا کہ خود حر نے کہا. جب آقا حسین نے کہا تھا سکلت کا تیری ماں تیرا ماتم کرے، تو حر کا جواب کیا تھا؟ اگر کوئی اور میری ماں کے حوالے سے بات کرتا میں بھی پلٹ کے وہی جواب دیتا. لیکن آپ کی ماں تو سیدہ نساء عالمین ہے، ان کی شان میں کون آدمی اپنی زبان کھول سکتا؟ تو آقا محسن حکیم تباہی سید ہے، نجیب الطرفین سید کہیے، اور حر ایک امتی کا نسب تجھ سے بہتر، علم تجھ سے زیادہ، عمر تجھ سے زیادہ. چنانچہ میرا دل چاہ رہا ہے، اتنا میں تھکا ہوا ہوں، ساری زیارتیں کر کے آئے ہیں کہ دل چاہ رہا کہ کم از کم تیری زری کے سامنے بیٹھ کر تیری زیارت پڑھوں. لیکن تیرا روب، تیری ہیبت، تیری جلالت مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی. میں تیرے روب اور جلالت اور ہیبت کی وجہ سے کھڑا ہوا اور یہ زیارت پڑھ رہا. کیوں؟ تو نے اتنی بڑی قربانی دی. راہ خدا کا سب سے بڑا جہاد، دولت کو ٹھکرایا، عہدے کو ٹھکرایا، عزت و شہرت کو ٹھکرایا. عمر سعد کو یہ پریشانی ہے کہ میری جائیداد چھن جائے گی. دیکھیں، جہاں سے مجلس شروع ہوئی ایک وہ واقعہ، جہاں مجلس ختم ہوئی ایک یہ واقعہ. دونوں کربلا کے دو کیریکٹر، اور دونوں عاشور کی صبح تک ایک دوسرے کے بہت قریب دوست ہیں. مگر فرق دیکھیے کہ وہ دولت دنیا جب آنکھوں پہ چھاتی ہے تو آقا حسین کے ان دنیاوی وعدوں پہ بھی بھروسہ نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آقا کہیں کہ تو گھر ٹوٹ گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں تجھے گھر دلواؤں، جیسے رسول نے کچھ لوگوں سے وعدے کیے. نہیں، اس دنیا میں دلواؤں گا. پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے مجھے. اور ایک اور
کوئی وعدہ آقا حسین اس سے نہیں کر رہے. عمر سعد سے سارے وعدے کیے جا رہے، اور حر جیسا جو اتنی قربانی دے کے آ رہا اس سے کوئی وعدہ آقا حسین نے نہیں کیا. یہ چھوٹا جہاد نہیں ہے. جب ہمیں اور آپ کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے تو ہم کو پتا چلے. اب یہ تو وہ حدیث کی بھی تشریح ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ چھوٹا جہاد کر کے آ رہے ہو، جہاد اکبر کے لیے جاؤ، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا. حر کے نفس، حر معصوم تو نہیں، نفس تو اس کے بعد بھی کتنا اسے بہکایا ہو. حر اتنی دیر تک ساتھ دیا، یزید کا آخری مرحلے میں چھوڑ رہے، اب تو انعام لینے کا وقت آ رہا. اب تک کی ساری قربانیوں کا رزلٹ نکلنے والا. کیا ہی ماقت کر رہے ہو؟ چلو خاموش اپنے خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ خاموشی بھی تو ایک ہمارے یہاں بہت سارے جہاد سے بچنے کا طریقہ ہے. لیکن دیکھیے اور کیا قربانی دے رہا. دولت بھی گئی، پھر ایک عزت ہے اور کی لشکر یزید کی وجہ سے. البتہ وہ عزت کتنے دنوں کی تھی، اور آج جو حر کو عزت ملی ہوئی. لیکن یہ ہم اور آپ کہاں سوچتے. ہم اور آپ تو وقتی عزت کو دیکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اگر حر اس میں ہوتا تو آج نہ اس کی قبر کا ٹھکانہ ہوتا، نہ کوئی اس کا نام لیوا ہوتا. جو نام بھی لیتے نعوذ باللہ تو لعنت کے فقرے کے ساتھ. اور آج دنیا بھر کے صاحبان ایمان اگر آقا حسین کی ذریعے پہ جاتے ہیں تو حر کی ذریعے پہ آ کے بھی حر کو سلام کرتے. لیکن یہ تو سوچنے والے کے لیے. ہم تو وقتی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے. شہرت، عزت، عہدہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن کے ہمیں دین پہ چلنے سے روکتی. آغا حکیم جیسا مرجع اقرار کر رہا کہ اتنا بڑا جہاد تو نے کیا اور اتنی بڑی قربانی تو نے دی. یہی وجہ کہ کربلا کے شہیدوں حر کو ایک خصوصی اہمیت حاصل. آج مثلا دنیا بھر میں حر کے مصائب خاص انداز سے، یعنی پوری رات حر کے لیے مخصوص کی گئی. ورنہ 72 شہیدوں میں سے ہم کتنوں کا ذکر کر پاتے. حر نے یہ پیغام دیا کہ آج بھی اگر تم آقا حسین کی سیرت بہت بڑی لگے کہ وہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، حر کی سیرت پہ عمل کر کے دیکھو، تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت تو ہے ہی تمہاری. اور ویسے یوں آپ دیکھیے تو حر میدان کربلا کا ایسا مجرم ہے جو کبھی بھی قابل معافی نہیں ہونا چاہیے. حسین کو کربلا میں کیا ابن زیاد لے کر آیا؟ کیا یزید لے کر آیا؟ کیا شمر لے کے آیا؟ کیا عمر سعد لایا؟ یہ سب کا تو دور دور پتہ نہیں تھا. مسافروں کا ایک قافلہ آرام اور اطمینان کے ساتھ کوفے کی جانب جا رہا. کون ہے کہ جس نے قافلے کو آ کے راستے میں روکا اور عجیب انداز سے روکا؟ پیاسا ہے حر، اور حر کا رسالہ دستہ پانی بھی نہیں سے لے کے اپنی جان بچائی، اور حسین کی سواری کی لگام پہ ہاتھ ڈال دی، زلجنا کی لگام. فرزند رسول، اب آپ اس راستے پہ آگے نہیں جا سکتے. حسین نے کہا بھی کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرا ماتم کرے، میرا راستہ روک رہا. مگر مقتل کی روایت یہ ہے کہ یہ تاریخ کی کتابیں نہیں، یہ مقتل کی کتاب ہے. مگر حر اور آقا حسین کی گفتگو تو آپ ہر سال علماء سے سنتے ہیں. وہ اپنی جگہ جیسے ہی یہ قافلہ رکا، زینب کی ہماری سے زینب کے رونے کی آواز بلند. کیونکہ جو 2 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا، مولا علی زینب کو سب بتا چکے. زینب کو پتا ہے کہ جہاں قافلہ روک کر رخ موڑا جائے گا بس وہاں سے کربلا شروع ہوگی. یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ زینب کو پہلی بار رلانے والا ہو رہا ہے، حسین کا راستہ روکنے والا ہو رہا ہے، حسین کو کربلا لانے والا ہو رہا ہے. اور جب شروع میں خیمے فرات کے کنارے لگے تو وہ حر تھا کہ جس نے یہ خیمے منع کیے کہ یہاں نہیں لگائی جائیں. ابن زیاد کو خط لکھ کے اطلاع دینے والا ہو رہا ہے کہ حسین ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں. یہ حر کا خط تھا جس کی بنیاد پہ عمر سعد آیا.
ہرمولہ آیا، آخر میں شمر آیا۔ اچھا 7 محرم کو جب پانی بند کرنے کی میٹنگ ہوئی یزیدیوں کے خیموں میں، اور اس میٹنگ میں بیٹھا، فوج کے سارے سردار بلائے گئے، کوئی اور نے اختلاف کیا، کسی مقتل میں ہے کہ اور نے احتجاج کیا، کہا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، حسین نے ہم کو پانی دیا تم ان کے بچوں پہ پانی بند کر رہے ہو، اور خاموش۔ ارے کربلا کا واقعہ عاشورے کو تو آقا حسین کی ایک درخواست کی وجہ سے ہوا۔ عمر سعد نے تو 9 محرم کو جنگ شروع کر دی تھی، پہلا تیر بھی چلایا تھا 9 محرم کو، خیموں میں یہ تیر آ کے گرے بھی تھے، وہ تو آقا نے عباس کو بھجوایا کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لے کے آؤ۔ تو جب 9 محرم کی جنگ شروع ہوئی تو حر نے کوئی احتجاج کیا؟ حر نے اس وقت عمر سعد سے کہا کہ اس جنگ کو روک دو، ہم جنگ میں نہیں، اگر وہ اسی طرح جنگ ہوتی تو حر لشکر ابن زیاد میں ہی رہتا۔ یہاں سے راستہ روکنے سے لے کے 9 محرم کی سپہر تک ہر منزل پر آپ کو عمر سعد کے ہر قدم میں حر برابر کا ساتھی ملے گا۔ لیکن بس یہ ایک رات آقا حسین نے کیا دی یا کیا دی کہ گویا حر ہی بدل گیا 10 محرم عاشورہ کو۔ آج جب دوبارہ فوجیں ترتیب دی جا رہی ہے تو ایک بار آ کے کہتا، اے عمر سعد کیا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی بھی جنگ روک دی جائے؟ عمر سعد نے کہا اب جنگ نہیں رک سکتی ہے، ایک رات کی مہلت بھی ہم نے حسین کے کہنے پہ دی، اب جنگ نہیں روکے گی۔ اور حسین کو کربلا میں تو لے کے آیا، اس لیے جنگ کا آغاز بھی تو کرے گا۔ حر خیمے میں آیا، حر کے دوست نے حر کا چہرہ دیکھا، گھبرا کے کہا حر یہ وہ چہرہ تو نہیں ہے کہ جو میں اپنے دوست حر کا جانتا تھا، تیرا چہرہ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا۔ بس ایک مرتبہ حر کہتا، اب میں سوچتا ہوں میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، میں نے کتنی بڑی خطا کی ہے، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، مجھے اپنی غلطی معاف کرانا، مجھے اپنا گناہ معاف کرانا۔ حر کے دوست نے وہی مشورہ دیا جو ہمارے اور آپ کے دوست دیں گے، اے حر ایسی غلطی بھی نہ کرنا کہ یہ بات سوچ۔ کیوں؟ بات بالکل اس کی معقول ہے حر کے دوست کی۔ کہا سن، یہاں اتنی تو نے کامیابی حاصل کی، اب انعام ملنے کا وقت ہے، آخری مرحلہ چلے، آدمی آخری مرحلے میں قربانی دے، شرط یہ ہے نا کہ سامنے والا تجھے قبول کرے۔ حسین کتنے ہی نرم دل کیوں نہ ہو، تجھ جیسے مجرم کو اس کائنات میں کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ حسین تجھے کیسے معافی دیں، وہاں سے بھی جائے گا یہاں سے بھی جائے گا۔ حر نے کہا لیکن جس حسین کو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ میں ایک بار جاؤں گا اور مجھے معافی مل جائے گی۔ حر کے دوست نے کہا حر تو جذباتی باتیں کر رہا ہے، ایسے مجرم کو کوئی معافی نہیں دے سکتا۔ حر ایک بار اپنے لشکر سے نکلا، سامنے کربلا کے مجاہدین کی چھوٹی سی فوج کھڑی ہے، جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ حر جیسا اب تک ہر منزل کا دشمن چلا رہا ہے، گھبرا کے آواز دی، اے اصحاب امام، بنی ہاشم کے شہزادوں کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور یہ قریب آ کے کسی کو نقصان پہنچا دے۔ اور عباس علمدار نے آواز دی، اے جوانان بنی ہاشم، آقا حسین کو جلدی سے گھیرے میں لے لو، ہمارا سب سے بڑا دشمن آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آقا کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اے حبیب اور اے آقا عباس، ابھی آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ حر کس نیت سے آ رہا، خالی آپ نے سوچا کہ ایسا نہ ہو نقصان پہنچا دے تو اتنا گھبرا گئے۔ اور جب عصر عاشور حسین ایک بار تیروں سے جھلنی ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے ہوں گے، اے عباس، اے اکبر، اے حبیب، اے مسلم ابن اسجع، ذرا میری حالت دیکھو اور میری مدد کو۔ حسین کی چھوٹی سی فوج الرٹ ہو گئی۔ اصحاب امام نے شہزادوں کو اور شہزادوں نے آقا حسین کو گھیرے میں لیا، لیکن آنے والا قریب نہیں آیا، ایک فاصلے پہ رک گیا۔ خالی رکا نہیں، گھوڑے سے اترا، جیب سے رومال نکالا، اپنے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے اور وہیں سے آواز دی، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کائنات کا سب سے بڑا گناہگار کیا تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ بھائی اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا حبیب اپنے ساتھیوں کو روک دینا، عباس جوانان بنی ہاشم کو روک دینا، میرا مہمان آیا ہے اس کے استقبال کو میں جا رہا ہوں۔
یہ کہہ کہ میرا مولا آگے بڑھا، حر کے قریب پہنچا، ابھی حسین گھوڑے سے نہیں اترے، بے اختیار تڑپ کے حر آگے بڑھتا ہے، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا اور ایک ہی جملہ کہا، اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں نے خطا کی، میں نے بڑی غلطی کی، تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ اس گناہگار کی خطا کو معاف کر دے۔ حسین گھوڑے سے اترتے، حر کو گلے سے لگاتے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خطا کار، یہ کیا کہہ رہا؟ تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے جملہ سنا، تڑپ کے کہا صاحب امام اپنے گھوڑوں سے اتر آؤ، آقا کا بھائی زمین کربلا پہ کھڑا ہو اور ہم سواری پہ بیٹھے ہوں۔ ایک شاندار استقبال حر کا ہوا۔ حسین نے کہا اے حر، تیری ماں نے تیرا نام بالکل صحیح رکھا تھا، تو آزاد ہے۔ حر ہاتھ جوڑ کے، کیونکہ وقت کافی گزر گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا کربلا کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا، اس لیے چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی قربانی میں دوں، مجھے پہلے میدان میں جانے دیں۔ حسین نے کہا پہلے ایک بات تو یہ سن لے کہ میں تجھ سے بڑا شرمندہ ہوں، کل دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے تیرے گھوڑوں تک کو پانی پلایا، آج میرا بھائی بن کے آیا ہے اور حسین قضایات تجھے پیش نہیں کر سکتا۔ اور حر آج ہر ایک کو مرنا، پہلے اور بعد کی بات ہے لیکن ہر ایک کو مرنا، تو میں تیری خواہش کو رد نہیں کرتا، جا تجھے اجازت دیتا ہوں۔ ایک بار حر کہتا ہے لیکن آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی پہلے میرا جوان بیٹا مارا جائے اور اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرائے۔ حسین نے اجازت دی، حر کا جوان بیٹا چلا۔ حر نے ایک بار کہا اے میرے بیٹے ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے۔ تھوڑی دیر گزری، حر کے بیٹے کا جہاد ختم ہوا، وہ گھوڑے سے زمین کربلا پہ وہیں گرا جہاں آج حر کی زری، آپ جائیں گے نا اگلے ہفتے جہاں آج حر کی زری ہے، وہیں گھوڑے سے گرا اور آواز دی یا بتا ادرکنی، بابا میری مدد کو آئیے، بابا میری مدد کو آئیے۔ حر بہرحال ہے تو باپ نا، گھبرا کے کمر پکڑ کے کھڑا ہوا، کہا آقا مجھے اپنے بیٹے کا لاشا وہاں تک جانے دیں، میں بیٹے کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ دو جملے کہہ کے حسین نے روک دیا۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ حر تو میرا مہمان ہے، تو یہاں بیٹھ کے لاشا میں لے کے آتا ہوں۔ اور دوسری بات، حر ایک بات یاد رکھ، آقا حسین کا جملہ سنیے، حر ایک بات یاد رکھ، بوڑھے باپ کبھی جوان کو لاشے پہ نہیں جایا کرتے ہیں، تجھے یہیں بیٹھنا ہے، لاشا میں لے کے آتا ہوں۔ وہ میرا آخری جملہ خود آقا حسین سے ہے، آقا ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں، حر کا بیٹا زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑے تو یہ کہہ کے روکا جائے بوڑھے باپ جوان کے لاشوں پہ نہیں جاتے، جب 18 سال کا معلقہ اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، آئیے بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ کس طرح کو اجرکم علی اللہ۔ پروردگارا تجھے اہل بیت اطہار کربلا والوں کے ان مصائب کا واسطہ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار جان مال عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ حر کی یہ توبہ کی قبولیت کا واسطہ آل محمد کی بارگاہ میں ہمیں بھی حر اور مختار کی طرح کا وفادار و جانثار قرار دے۔ گریہ کرنے والوں کے گریہ کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، روزگار کی پریشانی جو مبتلا ہیں خدا بندہ ان کی یہ پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما، حج زیارت کی تمنا رکھنے والوں کی تمنا جلد از جلد پوری فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین